جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ, اور میں ہوں آپ کا میزبان. آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہم خواتین کا عالمی دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, وہ منا رہے ہیں. اور اس سیلیبریشن میں آج ہم نے کافی سارے اپنے مہمانوں کو دعوت دی ہے جو خواتین ہیں, اور ان کی لائف کی سٹرگل, ان کی سکسیس, ان کی کامیابی, ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے. اور دنیا کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے ملک میں ایسی خواتین موجود ہیں جو لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں, لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل ہیں, ایک سورس آف انسپریشن ہے تمام خواتین کے لیے, کہ خواتین کا کام صرف گھروں میں کپڑے دھونا, کھانا پکانا نہیں, بلکہ ہمارے جو اسلام میں جو حقوق خواتین کو دیے گئے ہیں, بیویوں کو دیے گئے ہیں, بہنوں کو دیے گئے ہیں, ماؤں کو دیے گئے ہیں, ان کے تحت وہ جو ہے وہ نہ صرف گھر کی ذمہ داریاں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ باہر مردوں کے شانہ بشانہ کام کر کے اپنے گھر والوں کی مدد کر سکتی ہیں, اور اپنے آپ کو ایک اسٹیبلشڈ انداز میں لوگوں کے سامنے کھڑا کر سکتی ہیں. اچھا, اب اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ جیسے آپ نے حمیرہ ہاشمی سے ابھی ہم بات کر رہے تھے, آپ نے جانا کہ کس طرح سے وہ سوشل ویلفیئر کے کام کر رہی ہیں, کس طریقے سے کلائمیٹ چینج پہ کام کر رہی ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن وہ کر رہی ہیں, اور اپنی تمام گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے وہ تمام یہ کام کر رہی ہیں. اسی طرح آج جو ہماری تمام جو ہماری گیسٹس ہیں وہ ایسی ہیں جو اپنے لیے ایک مثال ہیں. جیسے آج ہماری جو اب جن گیسٹ سے میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں وہ کھیل کے شعبے میں بہت آگے ہیں, اور کھیل کے شعبے میں اتنی آگے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا. 2010 کے ساؤتھ ایشین گیمز یعنی سارک گیمز میں انہوں نے 100 میٹر کی ریس میں گولڈ میڈل حاصل کیا, یعنی ساؤتھ ایشیا کی فاسٹسٹ وومن قرار پائیں, اور اس کی وجہ سے یعنی پورے ہمارے پڑوس ملک, دشمن ملک کو بھی حیرانی ہوئی, اور وہ خود حیران ہو گئے کہ یہ کہاں سے نکل کے آ گئیں پاکستان سے, اور یہ 100 میٹر کی ریس جیت گئیں, اور نیا ریکارڈ انہوں نے بنایا. تو اس کے بعد ماشاءاللہ ان کے لیے کامیابی کے دروازے کھل گئے. پاکستان میں ہر شخص ان کو جاننے لگا, یہ لوگوں کے لیے ایک سورس آف انسپریشن بنی. ایک اکیڈمی اپنی چلا رہی ہیں کورنگی کی, جس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں, وہاں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے اسپورٹس کی اکیڈمی کھولی ہے. نسیم حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہیں میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا کرم, میں ٹھیک ہوں. آپ بتائیں نسیم کیسی ہیں, خیریت سے آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, بہت ٹائم بعد آپ سے ملاقات ہوئی. جی جی, رمضان کی آپ کو مبارکباد. خیر مبارک. جی اچھا, اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ نسیم نہ صرف جو ہیں وہ ایتھلیٹ ہیں, اکیڈمی چلاتی ہیں, بلکہ ایک اسکول سے بھی وابستہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے. یہ ایک چینل کے اوپر اپنا شو بھی کرتی رہی ہیں. اس کے علاوہ مختلف شوز کی ہوسٹنگ انہوں نے کی ہے, اور وہ بھی جو شو تھا وہ ویمن اورینٹیڈ بھی تھا, اس میں مختلف شوز یہ کرتی رہیں, اور جو ہے نا اس طریقے سے یہ میڈیا سیوی بھی ہیں. یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف مہمان کی طور سے بیٹھتی ہیں, بلکہ یہ میزبان کے طور سے بھی کئی پروگرام کی ہوسٹنگ اور تمام چیزیں کی. کچھ پروگرامس تو میرے ساتھ بھی انہوں نے کیے ہیں کھیلوں کے. اچھا, کیا ہو رہا ہے آج کل یہ بتائیں؟ آج کل تو فی الحال رمضان انجوائے کر رہے ہیں, کیونکہ ایک مہینہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے عبادت کا, تو کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہے. کالج ہوتا ہے, کالج کے بعد پھر شام میں اکیڈمی چلے جاتے ہیں آفٹر افطار, تو وہ تھوڑی سی ایکٹیویٹی بچوں کے ساتھ تھوڑا سا گھل مل جاتے ہیں, تو پریکٹس ہوتی ہے, خود بھی فٹ رہتے ہیں. اچھا, بچوں کو بھی. اور ٹریننگ کیسی چل رہی ہے جو آپ ایک تو لوگوں کی ٹریننگ کرتے ہیں, دوسرے آپ خود بھی ویٹ ٹریننگ اور یہ ساری چیزیں, اور ٹریکس پہ روزانہ آپ کا جانا شاید مسٹ ہوتا ہے؟ وہ ایک عادت ہو گئی ہے, مطلب آفٹر افطار آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ سونے سے بہتر ہے یا بیٹھنے سے بہتر ہے, پورا دن اتنا وہ بزی ہوتے ہیں, ورزش کر لی جائے تو ورزش ہو جاتی ہے. لیکن بچے بھی وہاں پہ, بچیاں آ رہی ہیں خاص طور پہ ابھی, تو وہ بھی خود کہہ رہی تھیں کہ ہم نے رمضان میں آف نہیں کرنا, تو میں نے کہا چلیے اس بہانے میری بھی فٹنس ہو جائے گی, تو ہم لوگ پھر اکیڈمی میں بھی جو ہے تھوڑا سا ٹریننگ کا ایک ماحول بن جائے گا, ٹریننگ بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آج چونکہ خواتین کا عالمی دن ہے, ورلڈ ویمنس ڈے, اور یہ کافی خواتین جو ہے نا جوش و خروش سے مناتی ہیں. آپ کی کیا ریزولوشنز ہوتی ہیں کہ میں اس ویمنس ڈے پہ, جس طرح انسان سال کے نئے سال کے شروع ہونے پہ, عید بقرعید پہ کچھ اپنے ریزولوشن بناتا ہے کہ یار اب اس سال میں نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ ریزولوشن بناتی ہیں کہ ہاں یہ میں نے کرنا ہے, یہ میں نے کرنا ہے, یہ میں نے نہیں کرنا, کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ خاص دن
ہمارے لیے تو مخصوص کر دیا نا کہ ویمنس ڈے کے حوالے سے, لیکن ہمارے چیلنجز تو روزانہ ہوتے ہیں. روزانہ صبح اٹھیں گے تو ہمیں 10,000 ہم نے چیزیں سوچی ہوتی ہیں کہ ہم نے آج یہ کرنا ہے, وہ کچھ ٹارگیٹس اچیو ہو جاتے ہیں, کچھ ہم کہتے ہیں کہ کل ہم کر لیں گے, لیکن یہ کہ ہر دن ہمارے لیے ہی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ روزانہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں, اور آپ جب اختتام کرتے ہیں, جب آپ سونے جاتے ہیں تو آپ کی کچھ خواہشات, کچھ خواب ہوتے ہیں جو آپ نیکسٹ ڈے کے لیے آپ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ اس کو پورا کرنا ہے, اور کچھ ایفرٹس کرتے ہیں اچیو کرنے کے لیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہر دن جو ہے وہ ہم خواتین آپ روزانہ ایک نئی ٹارگیٹس ہوتے ہیں میرے, بالکل. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ میں اسپورٹس سے ریلیٹڈ میرا ہے, تو اسپورٹس پرسن ہوں, تو میرا یہ ہوتا ہے کہ اکیڈمی میں بچیوں کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا چیز بہتر کر سکتے ہیں ان آنے والی ٹیلنٹڈ بچیوں کے لیے جو آگے چل کے پاکستان کا نام روشن کریں گے. تو ان کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ان کی وہ ایک چیلنج ہے. آپ نے کر لیا, آپ نے جو نام بنانا تھا, جو عزت آپ کو ملی ہے, لیکن آپ اپنے بعد آپ کیا کر رہے ہیں کہ لائک آپ نے چھوڑ دیا ہے, تو کوچنگ آنے والی بچیوں کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں وہ امپورٹنٹ. کوچنگ مشکل ہوتی ہے. کیسا لگا تھا جب یہ میڈل آپ کو ملا تھا؟ امید تھی کہ یہ آپ جیت جائیں گی؟ نہیں, اتنی امید نہیں تھی کہ مطلب ہم لوگ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن کے لیے تو کر رہے تھے, لیکن یہ نہیں تھا کہ جا کے فرسٹ پوزیشن کرنا ہے اور پھر پاکستان کا ریکارڈ بھی کرنا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ میرے یہ ساؤتھ ایشین ریکارڈ کو 16 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک کسی نے بریک نہیں کیا. 2010 میں یہ ہوا. ہاں, اور ایک کو جو 60 میٹر کا بھی میرا ہی ریکارڈ ہے, وہ 21 سال ہو گئے ہیں اسے, ماشاءاللہ. تو مطلب وہ دونوں ریکارڈز ہیں ابھی تک برقرار ہیں آپ کے, وہی. اور آپ دعا کر رہی ہیں کہ بس یہ برقرار ہی رہیں. کوئی میری خواہش ہے کہ بے شک وہ کریں, کیونکہ ٹیلنٹڈ تو بہت پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن میری یہ خواہش ہے کہ کوئی میری اپنی اسٹوڈنٹ اس کو بریک کرے. آپ کی اسٹوڈنٹ؟ اچھا, آپ جانتی ہیں کہ آپ نے کس طرح کیا تھا؟ بالکل, کیونکہ کراچی میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اسپرنٹرس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو کراچی میں خاص طور پہ اسپرنٹرس بہت اچھی ہوتی ہیں, بہت اچھی ہے. اور اگر پنجاب یا دوسرے صوبوں کی بات کریں تو وہاں پہ لانگ ڈسٹینس اور ڈفرینٹ ایونٹس کی بچیاں بہت اچھی ہوتی ہیں, لیکن کراچی میں خاص طور پہ اسپرنٹرز ہیں. ہمارے ساتھ ہمیرا ہاشمی موجود ہے, فائدہ کامران موجود ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جس گیسٹ نے ابھی جوائن کیا ہے, انہوں نے ہمیں جو ہے نا, یعنی مجھے میرا جو میڈیا سے یا پرنٹ میڈیا سے جو میرا پہلا انٹریکشن ہوا تو وہ میرا ہوا ان کے ساتھ, اور مجھے واقعی اندازہ ہوا کہ جتنی انسان جو اچھے کام کر رہا ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی بھی اتنی ہی پیاری پرسنالٹی ہوتی ہے. اور مجھے بہت اچھا لگا کہ اتنے بڑے اخبار کی اتنی زبان زد عام وہ امیجز, میں نام لینے میں کوئی وہ نہیں ہے, ڈان کا امیجز جو ہوتا تھا وہ اس زمانے میں 2003 میں, اس زمانے کے 2003 میں یا 4 میں ہم پورے ہفتے ویٹ کرتے تھے کہ وہ ڈان کا امیجز آ, اور پوری شوبز انڈسٹری اس امیجز کے پیچھے پاگل تھی. اس کی ایڈیٹر اور اتنی ہمبل, اتنی پلیزنٹ, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا, میں سمجھا کہ بہت ہی کوئی ایروگنٹ قسم کی, کوئی بہت ہی بدمزاج قسم کی خاتون ہوگی, لیکن میں دیکھ کے پریشان ہو گیا اور مجھے بڑا اچھا لگا. پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کا نمبر بھی چاہیے, اینڈ فرام دیٹ ڈے آن ورڈس آئی ایم ان کانٹیکٹ ود ہر. وی میٹ ایٹ ڈفرینٹ سوشل گیدرنگس, ہم ایک دوسرے کی خیریت بھی ہمیشہ جانتے رہتے ہیں. میرے لیے ایک طریقے سے میری جو ہے نا وہ انہوں نے گائیڈنس بھی میری بہت کی ہے, کیونکہ شروع میں انسان کو میڈیا کا اندازہ نہیں ہوتا. اینڈ شی ہیز بین ویری کائنڈ ٹو می اینڈ ویری سویٹ ٹو می. میرے ساتھ موجود ہیں خورشید حیدر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتنی تعریف نہ کرو, ایسی کوئی بات نہیں. یہ بات تو فیکٹ ہے کہ دیکھیں وہ یاد ہے فرسٹ میٹنگ سے لے کے اینڈ دین کنٹینیوسلی, اور ماشاء اللہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج میں یہ بتاؤں گا کہ انہوں نے لائف میں جتنی اسٹرگل کی ہے, میں نے کم لوگوں کو دیکھا ہے اتنی اسٹرگل کر کے, اور پھر بھی ماشاءاللہ ان کو دیکھ کے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ لائف میں کس کس فیز سے گزر کے آئی ہیں, نہ صرف ہیلتھ وائز بلکہ پرسنل لائف کے حوالے سے بھی. تو باقی سلیوٹ ٹو یو, ہیٹس آف ٹو یو کہ آپ نے, اور آپ لوگ ہی اصل میں دیکھیں خواتین کے لیے جو ہے نا سورس آف انسپریشن ہے ان کے لیے, کیونکہ جب خواتین آپ کو دیکھتی ہیں تو پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ بہت اسٹرانگ نظر آنے والی جو خواتین ہوتی ہیں وہ بھی کس چیزوں سے گزرتی ہیں, وہ بھی آپ سے جانیں گے. اچھا, سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا, آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی. یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا پورا بھرپور ہم سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے, دینی طور پہ اور آپ کے جسمانی طور پہ بھی آپ کو ہیلدی کرتا ہے یہ مہینہ. بالکل بالکل. اچھا,
ایک اور چیز جو میں خورشید کے بارے میں بتاؤں گا کہ ماشاءاللہ اس وقت جو ہے یہ پی آر اینڈ میڈیا ڈپارٹمنٹ ایک پرائیویٹ چینل جو ہے اس کا دیکھ رہی ہیں ہم نیٹ ورک کا, اور اس میں ساتھ ساتھ گلیم کی یہ جو ہیں یہ ایڈیٹر بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ اس نجی چینل کے پریزیڈنٹ کی یہ پرسنل ایڈوائزر بھی ہیں, پرسنل اسسٹنٹ بھی ہیں. یہ بڑی بات ہے. اور میڈیا کا پورا میڈیا اینڈ پی آر, شی لکس آفٹر ایوری تھنگ فار دیٹ پرائیویٹ چینل. اور ماشاءاللہ ابھی بھی وہی کام جو ان کا ایڈیٹوریل ورک ہے اور تمام چیزیں کنٹینیو کر رہی ہیں. کیسا چل رہا ہے آج کل کام, کیسا چل رہا ہے یہ بتائیں. دیکھو کام تو کبھی نہیں رکتا ہے, چاہے 12 مہینے میں کوئی سا بھی دن ہو, اگر آپ کو کام کرنا ہے یو ہیو ٹو ڈیلیور. اگر آپ نہیں ڈیلیور کریں گے تو آپ کے لیے مشکل بھی ہوتی ہے, آپ کا پائل اپ ہوتا ہے کام. سو بس یہ ہے کہ رمضان میں تھوڑا سا انسان سلو ہو جاتا ہے, سلو ہو جاتا ہے. ہاں, ادروائز سب آگے کام کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا 80% اپنی اس پہ آ جاتا ہے پرفارمنس پہ, 20% ڈاؤن ہو جاتا ہے. یس, اور پھر ٹائمنگس بھی تھوڑے کم ہو جاتے ہیں. دوسرے میں تھوڑا سا تم کو یہ جو امیجز ڈان تھا, ڈان میں میں نے امیجز کو انفیکٹ میں نے ہی نکالا, اور ایڈیٹر اس کی رہی. اب اس کا نام ہو گیا آئیکن. یس, سو پیپل ڈونٹ نو دا ڈفرنس ناؤ. تھوڑے سے لوگ اب یہ سمجھتے ہیں امیجز بند ہو گیا ہے. ہاں, تو لیکن پہلے سنڈے میگزین آیا کرتا تھا, وہاں سے پھر آپ نے امیجز نکالا, اور یہ الگ تھا. یہ بالکل ہاں, سنڈے میگزین پہلے سنڈے میں ہی سب کچھ ہوا کرتا تھا. ہاں, الگ سے ویکلیز تھے بہت ہمارے ڈان کے. وہ میگزین تھا, ایک میگزین آتا تھا, اسی میں سارا کچھ ہوتا. پھر آپ نے امیجز الگ کر دیا, اور میگزین جو ہے نا ٹوورڈ سوشل اینڈ ادر انفارمیٹیو رہ گیا. امیجز نو, وہ نیوز پیپر ڈان جیسا نیوز پیپر اتنا کیا کہنا چاہیے, ویری کیٹیگرائزڈ ہو گیا. اٹ وازنٹ اے شوبز پیپر ایٹ آل, بٹ اے سیریس نیوز پیپر. اور بہت شروع سے 1942 سے انڈیا سے پھر پاکستان میں وہ کنٹینیو ہوا. تو جو ایڈیٹر تھے احمد علی خان, بریلینٹ ایڈیٹر, وہ ان کی یہ فکر تھی کہ اس نیوز پیپر میں ایک شوبز کا سیکشن آئے گا تو کیسا لگے گا. بٹ چونکہ اٹ واز دا ریکوائرمنٹ آف دا ڈے کہ آپ کے شوبز اٹھ رہا تھا, چینلز نئے آنا شروع ہو گئے, تو سب نے ان کو کہا کہ بھئی اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن آؤٹ بیکاز اور چینلز بھی نکالیں گے. تو آئی واز چوزن فار اٹ. حالانکہ میں اتنا نہیں, میں باہر تھی, باہر سے آئی, پھر 1 سال میں نے کہیں حسینہ معین کے ساتھ ایک شوبز کا میگزین تھا, اس میں کام کیا. اور میں نے تو ایم اے انگلش میں کیا ہوا تھا, جرنلزم میں بھی نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا ہاؤ کین آئی ٹیک آؤٹ نیوز پیپر سیکشن, اتنا امپورٹنٹ نیوز پیپر کے لیے. تو میں نے کہا نہیں, یو کین ڈو اٹ. سو نکالا اینڈ اٹ ریئلی کیم آؤٹ ویل, بیکاز جب آپ ایسے نیوز پیپر میں ہوتے ہیں تو آپ بڑے سینسبلی بھی ہو, بڑے سب نے بہت مدد بھی کی. اینڈ 5000 سرکولیشن بڑھا. بٹ جیسے کوئی بھی چیز کرنے کے لیے تمہیں محنت کرنی ہوتی ہے, فوکس اس پہ کرنا ہوتا ہے, تبھی وہ چیز اچھی نکلتی ہے. بالکل بالکل, ماشاء اللہ. نہیں ماشاء اللہ, کافی محنت اس میں رہی. اور اس کے بعد بھی پھر جس طریقے سے خورشید کا میں چاہوں گا کہ کچھ اپنی جو آپ نے اسٹرگل کی ہے نا لائف میں, اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا جتنا آپ بتا سکیں وہ بتائیں لوگوں کو, تاکہ آئیڈیا ہو کہ آپ کو دیکھنے میں جس طریقے سے آپ نظر آتی ہیں, لیکن اس کے پیچھے کتنی اسٹرگل اور کتنی آپ نے برداشت کیا ہے چیزوں کو, اور اس سے آپ نکل کے آگے آئی ہیں, شاید یہ کوئی نہیں جان سکتا. دیکھو چونکہ یہ 8 مارچ ہے, ویمنس ڈے ہے, یہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ اس کو منایا جاتا ہے. کب سے سفریجیٹس اور سلسلے چل رہے تھے خواتین کو آگے بڑھنے کے, وہ شور بھی چاہتی تھیں. نارتھ امریکہ, یورپ میں زیادہ یہ سلسلہ شروع ہوا. تو 1911 کا پہلا ان کا یہ سامنے اتنے ابھر کے آئے. کین یو امیجن 1977 میں جا کے یونائٹڈ نیشنز نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور وہ ڈے منانا شروع ہوا. اور اس میں کیا تھا, خواتین کیا مانگ رہی تھیں؟ دا رائٹ ٹو ووٹ, دا رائٹ فار ایکول ویجز اینڈ ایکوالٹی, جینڈر ایکوالٹی. تو یہ کوئی ایسی 2 پہیے ہوتے ہیں نا, عورت و مرد, تبھی تو ملک چلتا ہے. نو, اور پھر عورت تو بڑا اس کے اندر لچک ہوتی ہے, وہ سب کام کر رہی ہوتی ہے, وہ گھر کو بھی سنبھال رہی تھی, وہ نوکری بھی کر رہی ہوتی ہے, وہ دیانتداری سے کام کر رہی ہوتی ہے, اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہے, اپنے
شوہر کو, اپنے سسرال والوں کو, اپنے میکے, اپنے ماں باپ کو بھی. تو یہ ایک عورت کے اندر پہ بچوں کو پالنا, پیدا کرنا, یہ آپ کے اندر اللہ نے ایسی ایک صلاحیت عورت کو دی ہے. تو اس کو جب آپ سائڈ لائن کر دیں, ہمارے مذہب نے تو ہم کو انہیریٹنس کی رائٹ دی ہے, جتنا عورت کو اوپر اٹھایا ہے, تو ہم اگر اس کو نہیں لے کے چلیں گے تو کہاں جائیں گے ہم؟ یو ہیو ٹو, پیپل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ عورت کی بھی عزت ہے. تو یہ جو سلسلہ کیوں آیا, 8 مارچ کا جو آیا کیوں, تو اسی وجہ سے آیا نا کہ پھر وہ 1911 کی اسٹرگل 1970 اس سے پہلے ہی چل رہی تھی. 2011 میں ایک بہت بڑے سلسلے سے یہ آگے بڑھا. 1977 میں 1977 میں اس کی ایکسیپٹنس آئی. تو آپ دیکھیے کہ اس حد تک, اس سے پہلے ویمن ووٹ, دے couldn't vote, دے ورکڈ, بٹ ان کی ویجز ایکول نہیں ہوتی تھی. ابھی بھی نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے, اب زیادہ ہو گئی ہے میرے خیال میں. آپ دیکھ ابھی بھی تم دیکھو, اب جینڈر ایکوالٹی کے لیے مرد جو ہیں وہ بہت جلد نکلنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خواتین کو تنخواہیں زیادہ مل جاتی ہیں. یہاں پہ چینلز کتنے ہیں, ایک عورت ہے جو چینل کی ہیڈ ہے, باقی کیا ہے, وہ اپنی محنت سے. جہاں عورت ہوتی ہے نا کسی بھی آرگنائزیشن میں, لیکن میڈیا میں تو مرد کہہ رہے ہوتے ہیں جی خواتین کو فوراً نوکری مل جاتی ہے, مردوں کو نہیں ملتی. نہیں, بڑا مظاہرہ ہونے والا تھا, میں نے بڑی مشکل سے روکا ہے آج. جہاں عورت ہوتی ہے نا ایز ہیڈ, وہاں سینسٹیوٹیز کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ ایک اچھا کام کر رہی ہوتی ہے. آپ کے خیال میں مرد ٹھیک نہیں ہوتے؟ مرد بہت ساری چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کیونکہ ان کی سوچ ایسی ہے, ان کو اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے. آپ کے مطابق تمام چینلز کے ہیڈز کو فیمیل ہونا چاہیے؟ نو آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. ایک برابری جہاں ضرورت ہے ان کو دبایا جاتا ہے. بلند, تم تو خود اتنی دنیا دیکھے ہوئے ہو, میڈیا میں ہو, تمہیں یہ سب باتیں پتہ ہوں گی. میں اپنا تھوڑا سا 8 مارچ کے حوالے سے بتانا چاہتی ہوں. And I have no qualms about talking about these things. مجھے کینسر ہوا, اینڈ اس وقت اتنا بلیک تھا معاملہ کہ میں سمجھ رہی تھی, ظاہر ہے when you have cancer you think it's the end, but اللہ کی مدد سے I came out of it, but I didn't stop. میں محنت کرتی رہی, اپنے جو بیماری تھی اس سے لڑتی رہی, اینڈ الٹیمیٹلی آئی اسٹیپڈ انٹو دی ورلڈ اگین. آئی واز آؤٹ آف اٹ بٹ آئی اسٹیپڈ ان. کہ یہ صرف بتانے کے لیے کہ آپ جب پازیٹیو ہوں گے, آپ اپنی دیکھ بھال کریں گے. دیکھو زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اگر آپ کو زندگی ملی ہے تو آپ اس کے لیے لڑیے. مجھے یاد ہے فرسٹ ٹائم when I saw you with a scarf, because hair fall ہوا ہوا تھا, and you were battling with cancer, and I prayed like anything کہ بس اللہ تعالیٰ آپ کو. میری ماں یہی کہتی تھی کہ تم جو ٹھیک ہوئی ہو دعاؤں کی وجہ سے ہوئی ہے. سب دعائیں چینج ماؤنٹینس. تو میرا صرف یہ بتانے کی کہ آپ نے ہوپ, ڈونٹ ایور لوز ہوپ. آپ اپنے کرتے رہیں, جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا, لیکن آپ تو اپنی طرف سے محنت کرتے رہیں. یہ ایک ہرڈل تھا which I've crossed. دوسرا میرا ہرڈل تھا جو میں سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ زندگی ختم نہیں ہوتی ہے. میری شادی ہوئی, میری ڈیورس ہوئی, I was in America, came back, میں پیچھے نہیں گئی. I stood on my feet again. میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا, اور اس کے بعد پہ میں اسٹرگل کر کے جیسے بھی تھا سلسلہ came out of that کیا ایک بہت ہی ٹراما تھا, لیکن I came out of it and then I stepped into working. پہلے بھی کرتے تھے, بعد میں نہیں ماشاءاللہ بڑی بات ہے, پھر کرتے رہے. تو دس از جسٹ ٹو ٹیل پیپل, ان خواتین چیزیں جو ہے نا لائف ڈز ناٹ اینڈ. ابھی ہمیں ایک اور جو ہے وہ مہمان نے جوائن کیا ہے جو کہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, اور خاص طور پہ انہوں نے ریسیو کیا تھا گلوبل ایک یوتھ کا ایوارڈ. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ایوارڈ ان کو ملا یہ پاکستان کے لیے بھی بڑی ریکگنیشن ہے. اس کے علاوہ یہ ایک صحت کے ادارے سے وابستہ ہیں, میڈیا سے بھی وابستہ ہیں, ماشاءاللہ بولتی بھی بہت اچھی ہیں. یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انم شکیل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ہیپی انٹرنیشنل ویمنس ڈے. بالکل جی, مجھے بھی اور ان سب کے آپ کے ساتھ, کیونکہ ناظرین ہمارے ساتھ نسیم حمید بھی موجود ہیں, خورشید حیدر بھی ہمارے ساتھ ہیں,
हुमैरा हाशमी भी और अब हमें अनम शकील ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो एक बहुत बड़ी यहाँ तादाद है ख़वातीन की जो अपने अपने शोबों में बहुत मशाक हैं, बहुत प्रोमिनेंट हैं। अनम अपने बारे में बताइएगा, ये आपने जो अवार्ड रिसीव किया ये कब आपको मिला और क्या रहा? अच्छा, इसकी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, इसकी वीडियो भी आप SMD पे भी चलाइएगा, ठीक है? ये अनम शकील की जो वीडियो है वो जी देख लीजिएगा। अच्छा हाँ बताइएगा। ये मलेशिया में एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और ग्लोबल यूथ अवार्ड है ये, जिसको जो है वो 17 कंट्रीज से जो है रिप्रेजेंट कर रही थी। ग्लोबल यूथ थी वहाँ पर, इंटरेक्शंस हुई, डिस्कशंस हुए, पीस अवार्ड्स हुए। सो उसमें जो है उन्होंने मेरा नाम नॉमिनेट किया और पाकिस्तान से मैंने जो है ये ग्लोबल यूथ अवार्ड विन किया है। ये मेरा 4th इंटरनेशनल अवार्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसके साथ ही अभी रिसेंटली भी मैंने वर्ल्ड पल्स की तरफ से भी मुझे जो है वो डिजिटल विमेन राइट्स के ऊपर जो है वो लिखने के लिए, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के ऊपर लिखने के लिए अभी रिसेंटली भी एक अवार्ड दिया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट विल बी माय 5th इंटरनेशनल अवार्ड। माशाल्लाह, आपको अवार्ड्स मिलते ही चले जा रहे हैं और ये हम स्क्रीन पे भी देखें दिखा रहे हैं। ये वाला मेरे ख्याल में वो है जी, बिल्कुल ये इंटरनेशनल अवार्ड है जिसमें मलेशिया में मुझे इनवाइट किया गया था। ग्लोबल यूथ कॉन्फ्रेंस में, ग्लोबल यूथ कॉन्फ्रेंस थी ये हमारी मलेशिया में, जिसके लिए मुझे इनवाइट किया गया था बात करने के लिए। और यहाँ पर जो है वो स्टोरी टेलिंग सेशन था जिसमें हमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था कि पाकिस्तान में जो है वो विमेन लीडर्स किस तरह से काम कर रही हैं। सो हियर व्हाट माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। 2025 में आपको ये ग्लोबल यूथ अवार्ड मिला और ये अवार्ड भी नाज़रीन हमारे पास मौजूद है। ये अनम जो है ना लेके आई है, मैं चाहूँगा आप कैमरे पे ज़रा दिखाएं भी, बड़ा ज़बरदस्त अवार्ड है और ये हमारी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, हमारे कैमरे पे भी नज़र आ रहा है। माशाल्लाह, बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे मुल्क में ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जो कि हमारे मुल्क के लिए रिकग्निशन का सबब बनती हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अनम हमारे साथ हैं। अनम भी आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से जो है ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। जिस तरह हमने तमाम ही जितनी अपनी मेहमानों को दावत दी है वो अपनी अपनी फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं। अनम, आजकल क्या हो रहा है, क्या करेंगे, ये बताइएगा। अच्छा, ये जो मेरी पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, जो मेरी स्टोरी टेलिंग के सेशंस हैं, ग्लोबल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, ये तमाम चीज़ें जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी। और मेरी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो एज़ यू नो दैट आई एम एसोसिएटेड विद सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी, जहाँ पर मैं एज अ मीडिया हेड काम कर रही हूँ। और पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो इंटेंसिव केयर यूनिट्स का सबसे बड़ा यूनिट हमने बनाया है, सबसे बड़ी फैसिलिटी है जिसमें हम इस वक्त 8 फैसिलिटीज़ पे मौजूद हैं और अब हम जो है वो 13 फैसिलिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। इसमें मैटरनल और चाइल्ड केयर भी अब हम डाल चुके हैं। पहले हम सिर्फ चाइल्ड हेल्थ के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन नाउ वी हैव रियलाइज दिस के जब तक मदर्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ नहीं होंगी तब तक उनकी नशोनुमा पूरी तरीके से नहीं हो सकती, उनकी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग का जो अमल है उसको हमने मुमकिन बनाना है, क्योंकि बहुत सारी जो केसेस हम देख रहे हैं उसमें हमने देखा कि बच्चे जो हैं वो मेल नरिश्ड हो रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि माँ जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर पूरा एक सिस्टम क्रिएट करें। अभी सिंध के लेवल पे एक्सपेंड किया है, लेकिन हमारे पास जो लोग आ रहे हैं, मैं क्योंकि मीडिया डिपार्टमेंट हेड कर रही हूँ तो मुझे रियलाइजेशन इस बात की है कि पूरे वर्ल्ड से हमारे पास लोग आ रहे हैं। हम इंटर प्रोविंशियल जो हमारा है बलूचिस्तान से हमारे पास आ रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, सऊदी अरेबिया से, रियाद से, UAE से लोग, तमाम जगह से लोग आ रहे हैं। ठीक, ये एक बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक है अनम, आपसे मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे और हुमैरा अभी हमारे साथ हैं, खुर्शीद हैदर हमारे साथ हैं और नसीम हमीद हमारे साथ हैं और हम किचन में भी जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कहीं ना जाएगा, देखते रहे हमारी खुशी नशरियात। मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।